تذبحوا بقرہ، یہاں سے ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس قتل ہونے کی وجہ معالم نے کلبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص کی بیٹی تھی، دوسرے آدمی کے بیٹے نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی درخواست کی، اس کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ جو باپ تھا وہ اپنی بیٹی اس لڑکے کو نکاح کر کے نہیں دیتا تھا، جس کی بنا پر اس لڑکے کو غصہ آیا اور اس نے اس بچی کے باپ کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ شخص فرار ہو گیا، مجرم۔ اب جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا رشتہ دار قتل ہو گیا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کی، اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ہمارا آدمی قتل ہو گیا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں ہے، اور لوگ لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے اس نے قتل کیا، دوسرے کہتے ہیں اس کو، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قاتل اور اس مجرم کا پتہ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو۔ تو واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ پاک، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کو حکم دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ استہزاء مذاق نہیں کر رہے آپ؟ مقتول کے مجرم اور قاتل کے بارے میں تحقیق اور تفتیش سے اس ذبح کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ کی حکمت تھی اور ان لوگوں کی فطرت تھی اللہ کے حکموں کے اندر کیڑے نکالنا، حجتیں نکالنا، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اب انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، بس گائے ذبح کر دیتے، جیسے ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ بقرہ عید والے دن جانور ذبح کرو، اب ہم پوچھنے بیٹھ جائیں کہ عید والے دن جانور ذبح کرنے کو حکم کیوں دیا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے، حکم سمجھ کے کریں۔ لیکن ان لوگوں نے حجتیں نکالی، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان حجتوں کی وجہ سے اس آسان سے حکم کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ان کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، اے موسیٰ، ان سے کہیں گائے ذبح کریں، تو آگے سے کہنے لگے، اے موسیٰ، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس گائے کے بارے میں ہمیں صفت بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچپن کی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی، یہ گائے تو مل جائے گی، اب اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اندازہ لگائیں آپ کیسی بد نصیب قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے زرد ہونی چاہیے، اتنی زرد کہ اس کی پیلی جو پیلا رنگ ہوتا ہے اس کی زردی اتنی گہری ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رنگ بھی ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عام گائے ہونی چاہیے یا اس معاملے کو اور قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی خاص گائے ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جواب دیا، ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ کوئی عام گائے ہے، کوئی خاص گائے نہیں ہے، عام گائے ہے، لیکن اس کے لیے ان صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ہے، نہ وہ ہل چلانے والی ہو اور نہ ہی کھیتی باڑی کو پانی دینے والی ہو، یعنی مشقت کرنے والے، مشقت کے کام کرنے والی گائے نہ ہو، اور بے عیب گائے ہو، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو، کوئی نشان، کوئی علامت نہ ہو، صاف ستھری ہو۔ اب کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صحیح رہنمائی فرمائی، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد بولے، اے موسیٰ پاک، اب کیا حکم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اب اس گائے کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو، اس ٹکڑے کو اس مقتول جو شخص قتل ہو گیا تھا اس کی لاش سے لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ انہوں نے اس گوشت کو لے کر اس مردے کے جسم سے جیسے ہی ٹچ کیا اور ملایا، فوراً ہی مردے کی زبان
بول اٹھی اور وہ زندگی اس کے اندر پیدا ہوئی، کہنے لگا فلاں شخص میری قوم کا فلاں آدمی میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا، یہ بات کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے، اور مسئلہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ان لوگوں کے لیے ایسی گائے ڈھونڈنا دشوار بن گئی۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس میں کوئی حجت نہ نکالیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بغیر ہیلے اور بغیر حجت کو تسلیم کرنے کا نام مسلمانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس سوال کے جواب میں یہ حکم دیتا ہے تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اس گائے کے ذبح کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ من الجاہلین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم جیسے جاہلوں جیسے کام کروں، جاہلوں جیسے کام میں نہیں کرتا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگا اے موسیٰ، کہنے لگی ان کی قوم موسیٰ پاک ہمارے لیے دعا کر دیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ بچی ہو، درمیانی جوانی عمر نوجوانی کی عمر میں ہو، اوان بین ذالک، اس بڑھاپے اور اس بڑی عمر کے اور اس بچپن کے درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب جو تمہیں حکم مل چکا ہے اس پر عمل کر دو، اب تو عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے اللہ سے دعا کیجئے موسیٰ اللہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے انها بقرة صفراء، وہ بقرہ وہ گائے جو ہے وہ گائے پیلے اور زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، اور اس کی زردی اتنی گہری ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک، اب بھی ان لوگوں کو اطمینان اور تسلی نہ ہوئی، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ دعا کرنے کا حکم کہا۔ قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، یبین لنا ما ہی، اس گائے کے بارے میں ہمیں بتائے اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، کیا وہ خاص گائے ہوگی یا عام گایوں کی طرح عام بیلوں کی طرح ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ جواب دیا ان البقرۃ شابہ علینا، اس لیے کہ آپ نے جن صفات والی جن علامتوں والی گائے ہمیں بتائی ہے، ایسی گایوں کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ جاتا ہے کہ کون سی گائے اللہ نے ہم سے مانگی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اگر اللہ بتا دے تو ہم انشاءاللہ ضرور سیدھے راستے کو پا لیں گے۔ قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اپنی قوم سے کہا میرا اللہ کہتا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، وہ گائے ایسی ہو کہ نہ ہل جوتنے والی ہو زمین میں، نہ ہی پانی سے راب کرنے والی ہو زمین میں، نہ ہی پانی کے ذریعے مشقت ہو، نہ ہی اس کو ہل چلایا جائے، نہ اس کے ذریعے پانی نکالا جائے کنووں سے، وہ گائے محنت اور مشقت کرنے والی نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ گائے بے عیب ہونی چاہیے، اس پر کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب سمجھ گئے ان کی عقل ٹھکانے پہ آئی تو کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے۔ پھر اس کو ذبح کر کے فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا مگر وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، ان سے لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے لیکن ذبح کر دی انہوں نے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے قتل کر دیا ایک شخص کو،
پس تم اس کے قاتل کے اس مقتول کے جرم کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور کہنے لگا کہ فلاں نے قتل کیا، دوسرا کہنے لگا فلاں نے قتل کیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ مجرم اپنا جرم لاکھ چھپائے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مجرم کون ہے، ناحق کون ہے، اللہ رب العالمین سب کو جانتے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، جب گائے ذبح کر دی تو ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا اس میت کے ایک جسم کے حصے کے ساتھ لگا لیں۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن زندہ ہو کر اٹھ کر حساب کتاب دینے سے انکار کرنے والوں سن لو، جیسے اللہ رب العالمین نے اس مردے میں جان ڈالی دنیا کے اندر، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی مجرم انسانوں کو زندہ کرے گا، تمام مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور نشانیاں تمہیں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کے قدرت کے نمونوں میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ ظاہری مثال ہے، اس مثال کو دیکھ کر قیامت کا انکار مت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی سب مردوں کو اسی طرح زندہ فرمائیں گے اور اسی طرح حساب کتاب لیں گے۔ سوال یہ ہے محترم سامعین کرام، مردے کو زندہ کرنے کی ویسے بھی اللہ کو قدرت تھی، قاتل کا نام ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر کیوں اختیار کی، یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ جواب یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت تھی۔ اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یا اللہ کی مصلحتیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ نہ یاد رکھیں اللہ کی حکمتیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، نہ ہماری سمجھ اتنی کامل ہے کہ اللہ کی حکمتیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے بس جیسے اللہ نے بتا دیا اس پر ایمان لا کر اس پر یقین کر لیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس میرا اس پر ایمان ہے، ہمارا یہ کام ہے بس۔ اب کوئی کیا حکمت ہے، ہمیں ان حکمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس حکمت کا علم صرف اللہ رب العالمین جو علام الغیوب ہے اسی کو ہے، انسان نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا اللہ کی حکمتوں کے بارے میں نکتہ چینی کرنے سے بہتر یہ ہے ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو کسی اور کام میں لگائیں، اللہ کی اطاعت گزاری میں لگائیں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں مت سوچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پاک کلام پر کامل یقین اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔